الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان اعلی حضرت، آج 25 صفر المظفر ہے، 25 صفر شریف۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا آج عرس مبارک ہے، یعنی یوم رضا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک لمحات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دعوت اسلامی جو کہ فیضان رضا ہے، جامعات المدینہ جو کہ فیضان رضا ہیں، آج 11 سپٹمبر 25 صفر 11 سپٹمبر 2023 میں پاکستان کے 10 مقامات پر عالم کورس و تخصص مکمل کرنے والے اسلامی بھائی، جن کی تعداد 1555 ہے، ان کی دستار فضیلت کا اجتماع ہے الحمدللہ۔ اور انہی میں سے ایک مقام عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بھی ہے، اور اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ہمارے ان پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جن کا درس نظامی مکمل ہوا الحمدللہ۔ ایک عالم کورس ہوتا ہے درس نظامی، جو کہ 8 سال میں مکمل ہوتا ہے، پھر تخصص بھی ہوتا ہے، تخصص فی الفقہ ہے، تخصص فی الحدیث ہے، اور بھی تخصص ہے، اس میں یہ خصوصی مہارت حاصل کرتے ہیں، تو وہ بھی اسلامی بھائی اس میں شامل ہیں۔ میں آپ تمام فارغ و تحصیل ہونے والے اسلامی بھائیوں کو، تخصص کرنے والے اسلامی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نہ صرف آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ آپ کے والدین اور آپ کے سرپرست اور آپ کے اساتذہ کرام، انہیں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے لیے، یعنی والدین نے، آپ کے سرپرستوں نے آپ کے لیے یہ راہ کا انتخاب کیا۔ ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جنہیں والد یا والدہ اپنی مطلب کہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے، درس نظامی کرے، مفتی بنے، اور وہ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلواتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، وہ آپ کو پیچھے سے بیک اپ دے رہے ہوتے ہیں، گھر کی کئی الجھنوں سے، گھر کی کئی پریشانیوں سے وہ آپ کو بچا کر رکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا عالم بن جائے گا، ہمارا بیٹا مفتی بن جائے گا، ہمارا بیٹا امام بن جائے گا، اور کیا کیا ان کے خواب ہوتے ہیں۔ اور یقیناً اس کے پیچھے واقعی والدین کی بہت زبردست کاوش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اساتذہ کرام جو کوشش کرتے ہیں، ہمیں پڑھاتے ہیں، ہماری کمزوریوں کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ کئی اساتذہ کرام اتنے پیارے پیارے ہوتے ہیں کہ کمزور طالب علم پر زیادہ کوشش کرتے ہیں، انہیں زیادہ پڑھاتے ہیں، ان کو زیادہ وقت دیتے ہیں کہ پڑھ جائے۔ تو یوں مل جل کر بہت ساروں کی کوشش ہے، اور پھر اس میں دعوت اسلامی کو پھر ہم نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ دعوت اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ، کئی تو ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جنہوں نے درس نظامی پورا کیا ہوگا، جنہیں
ہمارے علاقوں کے نگران و ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے ہی تیار کیا ہوا ہوگا کہ آپ جائیے نا جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کیجیے، کئی ہوتے ہیں جن کا ہاتھ پکڑ کے وہ لائے ہوئے ہوں گے، اور شاید کئیوں کو تو پیچھے سے پوچھتے بھی ہوں گے اور کیسی چل رہی ہے آپ کی پڑھائی، کیسی چل رہی ہے آپ کی پڑھائی۔ تو یوں مطلب کہ ہم جب اس مقام تک پہنچتے تو ہمیں اس مقام تک پہنچنے میں جتنی ہماری کوششیں شامل ہوتی ہیں، یقیناً جامعۃ المدینہ میں رہنا، پڑھنا، بہت ساری نفس کی خواہشات کو بھی یوں سمجھیے کہ مارنا ہوتا ہے، تو جتنی کوشش ہوتی ہے اس میں ان ہمارے آس پاس کے والدین، سرپرست، ذمہ دار اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ، مجلس، اساتذہ کرام اور ہمارے ناظرین، یوں مطلب کہ سب مل جل کر کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور پھر ایسے موقع پر اپنے پیر و مرشد امیر سنت کو کیسے بھولا جائے گا، کیسے بھولا جائے گا؟ یہ تو ان کے تو ہم پر احسانات ہیں، اور احسانات تو باقاعدہ یہ احسانات کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یہ دوران بیان بات کرتے کرتے یاد آ گئی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احسان کے تعلق سے بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ فرماتے ہیں کہ استاذ کی یعنی استاد کی ناشکری جو کہ خوفناک بلا اور تباہ کن بیماری ہے اور علم کی برکتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ یعنی خدا کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ مانگی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ابو داؤد شریف کی روایت کو یہاں نقل کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ پاک کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ مختلف حوالوں کے ساتھ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو، دو حدیثیں میں نے بیان کی، نقل کیا، تو شکریہ ادا کرنا یہ بنتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا، بالخصوص میں کہوں گا امیر اہل سنت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ مسلسل ہمیں پڑھنے پر ترغیب دیتے رہے، ہمیں وقت دیتے رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دعوت اسلامی کو جو 42 سال پورے ہوئے ہیں اس کے پیچھے امیر سنت کی کوششیں، اسلامی بھائیوں کی کوششیں ہمارے سامنے۔ تو یوں ہمیں ہر ایک کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اگرچہ آج آپ کے لیے خاص رات ہے، آج آپ کی خاص رات ہے کہ آج انشاءاللہ آپ کی دستار فضیلت بھی ہوگی، آج اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو اسناد تقسیم کی جائے گی، سرٹیفکیٹ تقسیم کی جائے گی، اور اساتذہ آپ کے سر پر امامہ شریف باندھیں گے۔ خوشی کا موقع ہے، اور یہ ایک طالب علم کے لیے بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے، بلکہ اس کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ وقت آئے کہ یہ میرے ساتھ بھی یہ عمل ہو۔ بلکہ آج کا یہ اجتماع اور آج کی دستار فضیلت کے اجتماع کو دیکھ کر کئی چاہتے ہیں کہ ہم بھی درس نظامی کریں اور ہم بھی اس مقام و منزل کو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ہم بھی اس کو فیل کریں۔ تو یہ ایک گھڑی ہی ہوتی ہے، تو اس میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، سجدہ شکر۔ میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا، اس کو میں ناقص نہیں کہوں گا، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ میرے تمام وہ طلباء کرام، وہ اسلامی بھائی جن کی آج دستار فضیلت ہے، کم از کم 2 رکعت شکرانے کے نفل ضرور ادا کیجیے گا، کم از کم 2 رکعت شکر کے نفل ادا کیجیے گا۔ ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کا شکر ادا کیجیے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں راستے میں، کوئی اولا میں چھوڑ رہا تھا تو کوئی ثانیہ میں چھوڑ رہا تھا، یعنی پہلے، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور نہیں دل لگ رہا ہوتا۔ وہ اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ایسے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کروا دیتا ہے، ایسی دل و دماغ کی گھریں اللہ پاک اپنی رحمت سے کھول دیتا ہے، اور ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ پھر میرا دل لگی جاتا ہے، اور آخر میں منزل پر چلتے چلتے، راستے پر چلتے تھے ایک منزل کو پانے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہوں۔ تو اپنے رب کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے۔
ہر اسلامی بھائی جس کی یاد دستار فضیلت ہے، جو کراچی فیضان مدینہ میں بھی اور مختلف مقامات پر جہاں جہاں اس پر مدنی چینل کے ذریعے آپ جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں، میری سب سے درخواست ہے کہ آپ کم از کم 2 رکعت شکرانے کے نفل ضرور ادا کیجئے گا، اور دیگر کا بھی میں نے عرض کر دی کہ ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ کا شکریہ اساتذہ سے اور سب سے بات چیت کی جائے انشاءاللہ تعالی. اس سے اور اللہ پاک نے چاہا تو برکتیں ملیں گی، علم نافع نصیب ہوگا، خوب انشاءاللہ تعالی اس کی مدنی بہاریں اب خود دیکھیں گے انشاءاللہ عز وجل. اسی طرح دعوت اسلامی کے ذمہ داران جن کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہیں، مطلب کہ ماشاءاللہ انہوں نے دوران پڑھائی ہی آتے رہے اور مجھے پڑھاتے، ہمیں بتاتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے، ہمیں ترغیب دیتے رہے، اور آگے جب ہم درس نظامی سے فارغ ہوئے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی نے آگے ہمارے لیے راستے بنا کر رکھے. جی ہاں، آپ آگے آئیے انشاءاللہ تعالی، آپ کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. راستے بند کسی کے لیے بھی نہیں ہوتے، راستے کھلے ہوئے. اللہ پاک نے چاہا تو خوب مل جل کر، اللہ پاک نے چاہا اس کے حبیب کے صدقے میں، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ جم کر اور گھوم کر دین کی خدمت کریں گے، دعوت اسلامی کا دینی کام کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج یوم رضا ہے تو کچھ ذکر رضا بھی کرتے ہیں. یہ آج جو یہ شعر ابھی آپ نے سنا، یہ شعر یہ تو کمال کا شعر ہے اعلیٰ حضرت کا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، کمال کا شعر ہے. سمجھ ایسا شعر ہے، کوئی گفتگو ہو، بات چیت ہو، بیان ہو، مشورہ ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی پریشانی ہو، یعنی یہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ جاتا ہے جیسے کہ دھرس ہو جاتے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. کمال کی بات ہوتی ہے. اپنے یوں رہ بھی جاتے نا پڑھائی وڑائی میں تو بھی کوئی آ کر کان میں کہہ دیتا ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، تجھ کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ہاں یار، اعلیٰ حضرت نے صحیح لکھا ہے. یہ شعر اتنی جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے، اتنی جگہوں پر پڑھا جاتا ہے، اتنے بیانات میں یہ شعر کام آ جاتا ہے، اور کتنی الجھنوں میں یہ شعر کام آ جاتا ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. جم کے پڑھنے اور سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، ایک وقت ہے، رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، پوری ہوئی ہے. پڑھائی تو نہیں پوری ہوتی، معافی چاہتا ہوں، واپس لیتا ہوں اپنے الفاظ. پڑھائی تو پوری نہیں ہوتی. یہ پڑھائی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ایک اسٹیپ پورا ہوا ہے جس کو آپ درس نظامی کہتے ہیں، ورنہ تو جب تک سانس باقی ہے پڑھائی باقی ہے. تو یہ تو اللہ پاک کرے کہ بس پڑھتے رہیں. تو کوئی راستے میں چلتے چلتے کوئی ایسی اپورچونٹی ملتی ہے، نہیں کام ہو پاتا تو یہ شعر یاد آ جائے گا، اے رضا ہر کام کا وقت ہے، تجھ کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. یعنی یہ شعر ایسا کہہ سکتے، مجھے ایسا کہنے کا دل کرتا ہے، یہ شعر جو ہے نا ٹوٹنے سے بچاتا ہے. یہ آپ غور کر لیں، یہ شعر آپ کو ٹوٹنے سے بچائے گا، آپ کو بکھرنے سے بچائے گا، منتشر ہونے سے بچائے گا، دل برداشتہ ہونے سے بچائے گا. جب بھی کوئی سی کیفیت ہو نا تو کیا کہیں گے؟ مل کر کہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. دل کو بھی
بات ہے اعلیٰ حضرت کی. سب مل کے بولو واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی, واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی, واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی, واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی, اعلیٰ حضرت کی, واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. اسی طرح میں جیسے آپ کو میں نے عرض کی کہ نفل پڑھیے گا شکرانے کے. ابھی یوں اعلیٰ حضرت کے جیسے یہ شعر سنا اے رضا, تو ایسا ذہن کر میں آپ کو مشورہ دوں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے بھی مقطع ہیں نا جس میں اعلیٰ حضرت نے تخلص استعمال کیا ہے, اگر ہو سکے نا تو اس سے بھی ایک بار پڑھنے کی کوشش کیجیے ہدایت کے بخشش میں. الحمدللہ میں نے باقاعدہ اعلیٰ حضرت کے وقتوں پر بیان کیا ہے. اتنا خوبصورت موضوع بنتا ہے, اتنا خوبصورت موضوع بنتا ہے, اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ سوچ وہ کیفیت سامنے آتی ہے. رضا 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 پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. یہ نا اعلیٰ حضرت کا مقطع ہے یہ امید ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. دیکھیے تعلق دیکھیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, عشق رسول دیکھیے, محبت رسول دیکھیے, تعلق رسول ملاحظہ کیجئے, کتنا خوبصورت تعلق ہے, کتنی مطلب کہ کمال کی عرض ہے نا. کیسے کہہ رہے ہیں اے یہ امید رضا کو, کمال ہے اس ایک جملے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کتنا قرب پا رہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا کہتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, ناؤ زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں, اور مجھے یہ آپ کی غلامی پر مجھے آپ کی غلامی ہے, میں آپ کا غلام ہوں, مجھے اس پر امید ہے کہ میں آپ کا غلام ہو کر دوزخ کے قید میں نہیں رہوں گا. نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر, کہ میں آپ کا غلام ہو کر دوزخ میں نہیں جاؤں گا. تو یہ غمزدوں کو رضا, غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. دیکھیں یہ کتنی خوبصورت مقطع آپ خالی پڑھے اعلیٰ حضرت. جیسے وہ ہے نا شعر, وہ کون سا ہے مطلع میں, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. پہلا شعر اعلیٰ حضرت کا یہ, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائیے. اب پورا کلام لکھتے لکھتے آخر میں اپنے آپ کو کیا کہہ رہے, مطلع میں یہ شک کیا تھا, خود ہی لکھا ہے مطلع, یعنی پہلا شعر خود ہی لکھا اور آخری شعر میں خود ہی سے بات کر رہے ہیں. مطلع میں یہ شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ. مطلع کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی, یعنی صرف ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی. اب تو مسئلہ ہی کیا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا کہ وہ بس اتنا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے.
تو یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، اب جیسے کہ یہ صرف ان کی رسائی ہے. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر کتنے پیارا، اب وہی مقتے کی بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقتے کی بات کر رہا ہوں، آخری جس میں آپ اپنا تخلص استعمال کر رہے رضا کا، اس شعر کی بات کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت ایک شعر میں لکھتے ہیں نا کہ وہ ہے نا، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. یعنی یہ کتنے خیر باپ بیٹے کے اوپر سے گزر جائے، بیٹے کو پتہ بھی نہ چلے. اب یہ اگر اشعار ہم پڑھتے ہیں، یہ اشعار جب ہم پڑھتے ہیں، اور وہ ہے نا کہ وہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اب غور کریں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بھی میں نے مقتے بیان کیے، ہم یہ مقتے پڑھیں اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ان باتوں پر غور کریں. اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شعر پڑھنے والے کو کس قدر پیارے آقا کا قرب عطا کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت جس انداز سے بیان کی جاتی ہے، اور ایک امتی ایک عاشق رسول جس خوبصورت انداز میں اپنا تعلق اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرے اور کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اشعار میں اپنے پڑھنے والوں کو وہ راستہ بتا رہے ہیں کہ اے غلاموں، اس راستے پر چلو، تمہیں یہ راستہ آقا کی محبت کی منزل تک پہنچا دے گا. اور یہ منزل جنت کا راستہ ہے، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ راستہ محبت کا راستہ، عشق رسول کا راستہ، یہ جنت کا راستہ، سنت رسول کا راستہ، یہ جنت کا راستہ، الفت رسول کا راستہ، یہ جنت کا راستہ. یہ جنت کے راستے ہیں جو امیر رسول صاحب کئی دفعہ سنتے ہوگے کہ جنت پہ جانا ہے وایا مدینہ، یعنی آقا کے پیچھے پیچھے عشق رسول میں ڈوبتے ہوئے آقا کے پیچھے پیچھے جنت پہ جائیں گے. اور کیسے جائیں گے؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، کس شان سے؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد مرحبا. خلد میں ہوگا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ جائیں گے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تو اللہ پاک کی کروڑ رحمتوں ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ پر کہ انہوں نے ہمیں کس طرح جنت کے راستے بیان کیے. عشق رسول کی جو بات، عشق رسول کا جو انداز جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے ملتا ہے، اس کی تو کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی عمل سے عبادت کا بھی بڑا زبردست دیا ہے کہ عبادت یعنی نماز، جماعت سے نماز، روزے، اس طرح بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے لیے بڑی ان کی زندگی میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے حافظ، امام اہل سنت، اور ان کی نماز، ان کی جماعت، ان کے روزوں کی پابندیاں. اللہ اللہ، میں آپ کو چند ایک واقعات سناتا ہوں. اللہ پاک ان واقعات کی برکت سے ہمیں بھی عمل کرنے کی اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے
اس زندگی کے پہلو سے روشنی حاصل کر کر اپنی زندگیوں کو روشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب 1339 سنہ ہجری کا ماہ رمضان مئی جون 1921 میں آیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل بیمار اور کمزوری آپ کو لگی ہوئی تھی۔ اب کمزوری کی وجہ سے اس سال جیسے روزہ رکھنا یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو طاقت نہ پائی اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے کہ میں اتنی اس کمزوری، اس گرمی میں اور اتنے ضعف میں روزہ کیسے رکھوں۔ پھر آپ نے اپنے حق میں فتویٰ دیا کہ پہاڑ پر سردی ہوتی ہے وہاں روزہ رکھنا ممکن ہے، یہاں تو گرمی ہے، یعنی چلو پہاڑ پہ چلتے ہیں، سرد موسم میں چلتے ہیں، وہاں جا کر روزہ رکھیں گے۔ لہذا آپ چونکہ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے تھے تو لہذا آپ وہاں چلے گئے۔ پھر آپ روزہ رکھنے کے ارادے سے کوہ حوالی ضلع نینی تال ریاست اتراکھنڈ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے اپنے رمضان مبارک کے روزے رکھے۔ کمال ہے یار، اعلیٰ حضرت کی عبادت کا ذوق دیکھیے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، موسم ٹھنڈا ہو بلکہ اے سی میں رہنے والا آدمی بھی، نہ بیماری نہ پریشانی، کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے، پھر بھی رمضان مبارک کے فرض روزے نہیں رکھتے۔ اللہ کی پناہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روزوں سے محبت دے کے فرض روزے ہوتے ہیں۔ کتنے ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا یہ ہمارے سامنے ذہن آیا۔ اسی طرح جس طرح اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے روزے رکھنے کی طرف اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو رغبت تھی، روزہ رکھنا۔ روزہ بڑی خوبصورت، بڑی عمدہ، اللہ پاک کو راضی کرنے والی عبادت ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری عبادت ہے۔ بھوکا پیاسا رہتا ہے بندہ اپنے رب کے لیے، بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ ایک شخص کو کسی نے سخت گرمی میں روزے رکھے ہوئے دیکھا تو یوں کہا کہ آپ اتنی سخت گرمی میں روزہ رکھتے ہیں، تو کہا قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے میں گرمیوں کے روزے رکھتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے انداز ہوا کرتے ہیں، اور انہیں واقعی ہم جب اولیاء کرام کی بزرگوں کی سیرت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس سیرت پہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں رمضان المبارک کے علاوہ یعنی فرض روزوں کے علاوہ دیگر روزوں سے صرف کتنی رغبت و محبت ہوا کرتی تھی۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ انداز ہمیں دیا ہے، اور اس انداز کو دینے میں امیر اہل سنت کا اپنا عمل ہمارے سامنے ہے کہ آپ کو نفلی روزوں سے بہت رغبت، بہت محبت ہے۔ اب اس وقت ان دنوں میں چند کچھ عرصے سے بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا، مجھے پتا ہے آپ روزے نہیں رکھ پا رہے، بلکہ میں جب اعلیٰ حضرت کا یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، یہ پہاڑ پر چلا جاؤں گا، پہاڑ پر جاؤں گا، وہاں سردی ہوتی ہے، وہاں میں روزے رکھوں گا، تو چند سال پہلے امیر سنت کا مجھے یہ واقعہ یاد آیا جب کسی مرض کی وجہ سے ڈاکٹر نے روزوں کے تعلق سے کافی وہ آپ کو مطلب یہ سوچے ڈرا دیا تھا کہ نہیں آپ فرض روزے رکھنے، اب مدنی مذاکرے کے روزے، تو آپ نے باقاعدہ صرف روزے رکھنے کے لیے اپنے کمرے میں ایسی، حالانکہ آپ اے سی کو پسند نہیں کرتے، یہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا، مجھے بھی اس کا پتہ ہے کہ آپ نے کمرے میں اے سی لگوا دیا اور آپ نے کہا کہ میں یہی پڑھا رہوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں مدنی مذاکرے بھی چھوڑ دوں گا، لیکن فرض روزے مجھے رکھنے، مجھے کمرے میں بند کر دینا۔ یہ مجھے یہاں سے وہ ٹھنڈ، اعلیٰ حضرت پہاڑ کہ وہاں میں ٹھنڈ میں جا کر روزے رکھ لوں گا، تو فرض روزوں سے محبت، پھر نفلی روزوں سے محبت، پھر یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں پیر شریف کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ پیر شریف کو روزہ رکھنا سنت ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت خود منایا کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی جیسے نیک اعمال ہمیں جو رسالہ ملتا ہے طلباء کرام کے لیے الگ ہے اور دیگر اسلام بھائیوں کے لیے اس کی تعداد الگ ہے، تو اس میں روزے ہیں، اور ابھی ماشاءاللہ ماہ ربیع الاول آ رہا ہے، تو اس میں بھی اللہ پاک کی کرم سے 12 روزے 5 روزے نا 12 روزے 7 روزے اور 3 روزے کی الحمدللہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو اللہ توفیق دے تو ہم ماہ ربیع الاول میں بھی روزے رکھیں، اللہ پاک توفیق دے۔ اگر کل آپ کے لیے ممکن ہے تو کل آپ روزہ رکھ لیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ آج پیر شریف تھی، خوش نصیبوں نے آج بھی روزہ رکھا ہوگا، سنت ہوتا ہے پیر شریف کا، جمعرات کو روزہ رکھنا بھی سنت ہے،
تو یوں خود آپ تو ماشاءاللہ علم دین حاصل کرتے ہیں اور علم دین پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں آپ اور ہم پڑھتے ہیں کہ کتنے نفل روزے کے کتنے فضائل ہیں، اور نفل روزے سال میں کتنی مرتبہ ایسے ایام ہیں ماہانہ موجود ہے کہ جس میں روزوں کی رغبت، روزوں کی ترغیب ہمیں ہماری سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے مل رہی ہوتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو جو سال بھر نفل روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ رمضان مبارک کے فرض روزے میں ان کو اتنی زیادہ دقت نہیں ہوتی، کیونکہ پیچھے سے روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں بھی کہیں اللہ پاک کی توفیق نصیب ہو، موقع ملے، جب موقع ملے، میری تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ نفل روزے بھی رکھ لینے چاہیے۔ بعض اوقات سستی کی وجہ سے ہم نہیں رکھ پاتے اور کوئی وجہ ہوتی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں روزوں کی محبت عطا فرمائے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جہاں روزوں سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، وہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ایک اور انداز تھا، وہ نماز۔ روزہ نہ چھوٹے تو نماز بھی کیسے چھوٹے، نماز سے بھی اتنی زبردست محبت تھی۔ آپ کی نماز کا حال بیان کرتے ہوئے شہزادہ استاد زمن مولانا حسنین رضا، یعنی حسن رضا جو اعلیٰ حضرت کے بھائی جان ہیں، ان کے بیٹے حسنین رضا رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ان کے ہم عمروں سے اور بعض بڑوں کے بیان سے معلوم ہوا کہ وہ یعنی اعلیٰ حضرت ابتدائے شعور ہی سے، یعنی کہ جب سے شعور آیا، نماز با جماعت کے سخت پابند رہے۔ گویا قبل بلوغ یعنی بالغ ہونے سے پہلے وہ اصحاب ترتیب تھے۔ اصحاب ترتیب میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اصحاب ترتیب کے میں داخل ہو چکے تھے اور وقت وفات تک صاحب ترتیب ہی رہے۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین اور جہاں جہاں بھی آپ جمع ہو کر دیکھ اور سن رہے ہیں، جس شخص کی 5 نمازیں یا اس سے کم قضا ہوں یا ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ اس پر لازم ہے کہ وقتی نماز سے پہلے قضا نمازوں کو پڑھ لے۔ اگر وقت میں گنجائش ہوتے ہوئے تو قضا نماز کو یاد رکھتے ہوئے وقتی نماز کو پڑھ لے تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ مجھے یہ بیان کرتے ہوئے جب یہ پڑھ رہا تھا میں، تو میرے استاد محترم مرحوم مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آئی۔ جب وہ ہم ان کے پاس پڑھنے گئے تھے تو یہ ہمیں ایک بات بیان کرتے تھے، ایک نہیں کئی مرتبہ، جتنے بھی ان سے پڑھنے والے شاگرد ہیں ان کو یاد ہوگا، ان کی خواہش یہی ہوتی تھی، بلکہ ہمیں ایک ترغیب دلاتے تھے کہ آپ کے ساتھ رہنے والا صاحب ترتیب ہونا چاہیے، صاحب ترتیب ہونا چاہیے۔ یہ دعوت اسلامی کے تمام مبلغین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں صاحب یعنی کہ ان کی جو قضا نمازیں ادا ہو جائیں، جتنی بھی آپ کے جو بھی ہمارے ساتھ وابستہ ہوا، نہ صرف نماز کا وہ عادی بن جائے بلکہ اس کی قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں۔ تو اگر جامعۃ المدینہ میں اس کا اہتمام جس کو کہتے ہیں نا، خاص اہتمام اساتذہ کرام کے ذریعے، ناظمین کے ذریعے، مجلس کے ذریعے خاص اگر اہتمام نہیں ہے تو اس پر مشاورت کر لی جائے کہ ہم اپنے جامعۃ المدینہ میں جو بھی پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، نائٹ جامعۃ المدینہ بھی ہیں، تخصص بھی ہیں، ہر ایک ایون کے دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، اللہ پاک ہمیں صاحب ترتیب رکھے کہ ہماری کوئی نماز ہمارے ہو ہی نہ قضا، یعنی قضا نماز کا بوجھ لے کر ہم قبر میں کیوں جائیں۔ اللہ پاک ہمیں قضا نمازیں جن پر ہے انہیں بھی اللہ پاک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، اللہ پاک اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک نماز سے محبت، وہ بھی نماز با جماعت سے محبت، اور نماز کا انداز دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ مولانا محمد حسین چشتی میرٹھی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان جس قدر اطمینان و سکون اور شرعی مسائل کی رعایت سے نماز پڑھتے تھے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمیشہ میری 2 رکعت ہوتی تو ان کی 1، جبکہ میری 4 رکعت دوسرے لوگوں کی 6، یعنی آپ بھی اتنی مطلب اطمینان سے پڑھتے تھے، پھر بھی جو بیان دے رہے کہہ رہے کہ میری 4 ہو جاتی، میری 2 رکعت ہوتی تو اعلیٰ حضرت کی 1 ہی ہوئی ہوتی تھی۔
اور نماز سے اس قدر شوق فرماتے اور جماعت کا اتنا خیال کرتے کہ بسا اوقات مرض کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا، مگر جب نماز کا وقت آتا بغیر کسی سہارے کے خود ہی مسجد میں تشریف لے جاتے، معلوم ہوتا کہ پورے طور پر جیسے صحتیاب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہاں 2 سے 3 باتیں میں آپ کو بیان کروں۔ اے میرے تمام جامعۃ المدینہ کہ طلبہ کرام، اساتذہ کرام، اللہ کرے کہ یہ جو اعلیٰ حضرت کی جو نماز پر سکون سے پڑھنے والا جو انداز، پر سکون اطمینان کے ساتھ نماز، پوری رعایت کے ساتھ نماز، یعنی ایسا ہو جیسے انہماک کہتے ہیں انوالو ہو جائے نماز کے اندر، اور اتنی مطلب خشوع اور خضوع۔ یہ فیضان نماز جو کتاب ہے امیر اہل سنت جو ہمیں عطا کی ہے، فیضان نماز کتاب میں ایک چیپٹر ہے باقاعدہ خشوع اور خضوع کا، نماز خشوع اور خضوع کیسے ہے، اس میں اتنے پیارے واقعات، اتنی زبردست اس میں ترغیب موجود ہے۔ ہم پڑھیں انشاءاللہ الکریم، نماز ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنے کی عادت آئے گی، اور اس کے تمام شرائط، فرائض، واجبات، مستحبات، سنت و مستحبات، ان سب پر اللہ پاک نے چاہا تو عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، سچی بات ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو بندہ ایسا نماز کی طرف جائے کہ بس نماز کی طرف جائے، اور نماز اطمینان کے ساتھ پڑھے۔ یہاں ہمیں اطمینان نصیب نہیں ہے، اگرچہ نماز مکمل شرائط و فرائض و واجبات وغیرہ کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے کئیوں کی، یہ ہو جاتی ہوگی، اس کا میں نہیں زیادہ بیان کر رہا، مگر اطمینان نماز میں، سکون نماز میں، کہ بندہ نماز سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھے کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کرے ہمیں یہ ذوق و شوق نصیب ہو، اور مرتے دم تک یہ ذوق و شوق سلامت رہے اخلاص کے ساتھ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز تھا۔ اسی طرح با جماعت نماز، واہ واہ، سفر میں نماز با جماعت کا اہتمام، گھر میں رہ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، یعنی کہ سفر کے بغیر اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، مسجد میں گئے تو اس کے مقابلے میں سفر میں نماز با جماعت کا اہتمام کرنا قدرے دشوار ہوتا ہے، اور اچھے خاصے نمازی کی بھی، یعنی جماعت سے نماز پڑھنے والے بھی سفر میں اہتمام نہیں کر پاتے۔ بعض صورتوں میں جماعت واجب ہونا یا نہ ہونا، اس کی میں یہاں اس کا کلام نہیں کرا کہ جماعت یہاں واجب ہے یا نماز جماعت واجب نہیں ہے، اس وقت کلام یہی نہیں ہے۔ جماعت واجب نہ بھی ہو، اگر جماعت سے نماز کا اہتمام کیا بھی تو جماعت سے نماز کے اہتمام کا جو ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے نا۔ گنجائش ہونا، رعایت ہونا ایک اپنی جگہ پر ہے، اجازت ہونا ایک اپنی جگہ پر ہے، جواز ہونا ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن جماعت سے محبت کا ہونا، اور جماعت سے پیار کا ہونا، اور جماعت کا اہتمام ہونا، وہ ایک اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، اور اس کی ماشاءاللہ ایک اپنی برکت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے با جماعت نماز ادا کرنے کے جذبے پر کہ آپ سفر میں نماز قضا کر دینا تو دور کی بات، کبھی جماعت بھی فوت نہ ہونے دیتے۔ مولانا سید ایوب علی رضوی رحمت اللہ تعالی فرماتے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار پیلی بھیت سے بریلی شریف بذریعہ ٹرین جا رہے تھے، راستے میں نواب گنج کے اسٹیشن پر جہاں گاڑی صرف 2 منٹ کے لیے ٹھہرتی ہے، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے گاڑی ٹھہرتے ہی تکبیر اقامت فرما کر گاڑی کے اندر ہی نیت باندھ لی۔ غالباً 5 شخصوں نے اقتدا کی، ان میں بھی تھا، یعنی 5 ہوں گے جنہوں نے پیچھے نماز کے لیے نیت باندھ لی، غالباً اچھا باندھ لی، لیکن ابھی شریک جماعت، اب اپنے بارے میں کہتے ابھی شریک جماعت نہیں ہونے پایا تھا کہ میری نظر غیر مسلم گارڈ پر پڑی جو پلیٹ فارم پر کھڑا سب جھنڈی ہلا رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ لائن کلیئر تھی اور گاڑی بس اب چلنے والی تھی، مگر گاڑی نہ چلی، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے با اطمینان تمام بلا کسی اضطراب یعنی گھبراہٹ اور پریشانی کے 3 فرض رکعتیں ادا کی، اور جس وقت آپ نے مکمل سلام پھیر لیا گاڑی چل پڑی۔
مقتدیوں جو پیچھے نماز پڑھے تھے، ان کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکل گیا، جیسے ابھی آپ کی زبان سے بھی سبحان اللہ نکلا نا۔ اس کرامت میں قابل غور یہ بات تھی کہ اگر جماعت پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی، یعنی کہ ریل ٹرین سے اتر کے پلیٹ فارم پر جماعت کا اہتمام ہوتا، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ گارڈ نے ایک بزرگ ہستی کو دیکھ کر گاڑی روک لی ہوگی۔ ایسا نہ تھا، بلکہ نماز تو گاڑی کے اندر پڑھی جا رہی تھی، تو گارڈ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی گاڑی نہ چلی۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامتوں میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، بولو کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کی جماعت کے نماز با جماعت کی محبت، واللہ کیا بات۔ ایک اور واقعہ سنیے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آخری سفر حج و زیارت میں 1323 ہجری میں آگرہ اسٹیشن پر گاڑی بدلنے میں نماز کا وقت چلا جاتا اور نماز نہیں ملنی تھی، لیکن گاڑی ریزرو کرا لینے کی صورت میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ سیکنڈ کلاس کا وہ ڈبہ ہی بوگی کاٹ کر بمبئی والی گاڑی میں جوڑ دیا جاتا اور نماز با جماعت مل جاتی۔ لہذا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 235 روپے 13 آنے میں سیکنڈ کلاس کی بوگی ریزرو کروا لی۔ جب گاڑی آگرہ پہنچی اور آپ نے نماز با جماعت ادا فرمائی تو اسٹیشن ہی سے ایک تحریر عطا فرمائی، یعنی خط لکھا، اور اس میں لکھا الحمدللہ نماز با جماعت ادا ہو گئی، میرے روپیے وصول ہو گئے، آگے مفت میں جا رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کیا کمال کی مدنی سوچ ہے، اور الحمدللہ یہی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ امیر سنت کو بھی میں نے دیکھا ہے، سفر کرنا ہے پہلے سے یہ پوچھا نماز کون سی نماز کا وقت آئے گا، یعنی بعض اوقات ٹکٹوں کے اندر کوئی ٹکٹوں کے اندر بھی آپ آگے بھی دیکھ رہے ہیں یار نماز 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 نماز، یار آزمائش ہو جائے گی، جہاز میں نماز کیسے ہوگی وغیرہ وغیرہ، کافی اس میں مطلب کہ ذہن میں الجھن ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی نماز کا، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز کا جذبہ، کمال ہے، نصیب ہو جائے، یقین مانے کیا بات، دن بہت ہی مطلب ایسا بدلاؤ آ جائے گا، ایسا بدلاؤ آ جائے گا کہ جماعت کے ساتھ نماز۔ مجھے جب میں اس طرح کی بات بیان کرتا ہوں تو مجھے میرے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آ جاتے ہیں، عموماً یاد آ جاتے ہیں بیان میں، کہ ہمارے مدنی مشورے ہوا کرتے یا کوئی بھی اس طرح کا تنظیمی بھی نظام ہوتا، سفر بھی رہا، تقریباً 22 دنوں تک سفر رہا، اور بھی کئی سفر ساتھ رہے، مگر نماز با جماعت کا اہتمام، اور یقین مانے پہلی صف پہ سنت قبلیہ اور سنت بعدیہ کے ساتھ، یعنی فرض سے پہلے کی سنتیں اور فرض کی بعد کی سنتوں کے ساتھ، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور مسجد کی پہلی صف میں میں نے مفتی دعوت اسلامی کو با کثرت اس طرح نماز پڑھتے دیکھا، با کثرت اس طرح ہی نماز پڑھتے دیکھا، حالانکہ آپ کی دینی اور تبلیغی اور انتظامی مصروفیت کو بھی میں جانتا تھا۔ دینی مصروفیت بھی آپ کو اندازہ ہوگا، مفتی بھی تھے، فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے، لکھتے بھی تھے، تفسیر جلالین پر بھی آپ نے لکھا ہے، صراط الجنان پر بھی آپ نے کام شروع کیا تھا، اور بھی لکھنے کے آپ کے تھے معمولات، یعنی تحریر بھی آپ کے، اچھا تدریس بھی، پڑھاتے بھی تھے، تدریس بھی کروائی ہے، اور باقاعدہ یہی ہے جہاں آپ اس وقت بیٹھ کے بیان سن رہے عالمی مدینہ مکہ فیضان مدینہ میں، یہاں باقاعدہ آپ نے وہ فرض علوم کورس کروایا تھا، ایک کتاب تھی نصاب شریعت، یہ مرتب کی تھی مکتبۃ المدینہ نے، مکتبۃ المدینہ نے اس کتاب کو مرتب کیا تھا، اور یہی انہوں نے کورس کرایا تھا ذمہ داران کو، بیانات بھی کرتے تھے،
مدنی مشوروں میں مدنی مشوروں میں شرکت ان کی چھٹی نہ ہو. لیٹ تو ان کی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ کبھی تاخیر ان کی زندگی میں گزر ہوا ہی نہیں ہے. تاخیر کا بھی تاخیر کو ان کی زندگی میں آنے میں ایک گنجائش ہی نہیں تھی کہ تاخیر بھی ان کی زندگی میں کہیں داخل ہو جائے. یہ تھوڑے سے بیفور ٹائم تھے. ٹائم مطلب وقت سے کچھ پہلے, یعنی کہ اگر آپ نے 9 بجے کا ٹائم دیا ہے تو آپ, میں نہیں کہتا کہ آپ ان کو دیکھ کے گھڑی ملا لیجئے گا, نہیں, آپ گھڑی ملانے جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا کہ وہ 1-2 منٹ پہلے آ گئے ہوں گے, تو یوں پھر آپ کی گھڑی ملے گی نہیں. مگر ایک محاورہ ہے نا کہ وقت کا پابند ہو تو یار اس کو دیکھ کر گھڑی کا کانٹا ملا لو. یہ بھی جو سمجھے کہ ایک مبالغہ ہے, اکا دکا ایک تقاضا بشریت, کوئی مطلب دیر سویر کہیں نہ کہیں ہو جانا. اس الشاذ کا المعدوم, اس کو کہاں میں ذکر کروں آپ کے ساتھ. اب تو اکثر حکم الکل کو سمجھیں آپ کہ وہ اس انداز پر تھے. تاخیر تو تھی نہیں. یہ بھی میں آپ کو چلے بات پر بات چلیے تو میں عرض کر دوں, زندگی میں اگر کچھ اہم کام کرنا ہو نا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو, زندگی میں کوئی اہم کام کرنے کی آپ نے کہیں بھی سوچ رکھی ہوئی ہے دماغ کے کسی بھی گوشے میں کہ میں زندگی میں کوئی اہم کام کر لوں, تو اس کے لیے جن خاص عادتوں کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے بغیر انسان زندگی میں کوئی اہم کام کر نہیں پاتا. تو جن عادتوں کا ہونا ضروری ہے ان میں ایک نمایاں عادت وقت کی پابندی ہے. اگر آپ کے اندر وقت کی پابندی نہیں ہے, ہم اگر وقت کے پابند نہیں ہیں, تو آپ سمجھیے کہ پھر ہم کیا کریں. یعنی 1-2 منٹ کی تو ہمارے یہاں تو بعضوں کا 2-4 منٹ کو تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا, کبھی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. حالانکہ مجھے اس کا بڑا تجربہ یہ بھی ہوتا ہے, کبھی سگنل پر آپ جائیں, آپ کو شاید موقع ملا ہوگا رکشے, اسکوٹر, موٹر سائیکل, کہیں پر بھی گاڑی وغیرہ میں, اور جیسے ہی گاڑی کھڑی ہوگی سگنل پر 120 سیکنڈ کا سگنل, کتنی 120 سیکنڈ کا سگنل, 120 سیکنڈ کا سگنل میں کتنی منٹ ہوئی, 2 منٹ. 2 منٹ ابھی 2 منٹ کی اوقات کیا ہمارے یہاں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب سگنل پر کھڑے ہو جاؤ 120 سیکنڈ, یقین مانو سگنل پر کھڑا ہونا مشکل ہے. موٹر سائیکل یوں بھاگتی ہے, آگے پولیس والے کو دیکھو تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. ارے یار پولیس والا کھڑا ہے, وہ بھی سگنل کو ادھر ہی کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی تو آئے گا جلد باز, میرے ہتھے تو چڑھے گا. وہ بھی کھڑا ہوا ادھر ہی کھڑا ہوا ہے, کوئی تو درد کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہوا ہے, جیسے ہی توڑ کے نکلے گا فوراً سامنے آ جائے گا. وہ بھی انتظار میں ہے کہ دیکھو قانون کب توڑتا ہے. حالانکہ یہاں کھڑا ہوتا ورنہ تو قانون ہی نہ توڑے. یہ پھر بھی نہیں بھائی, موٹر گاڑیاں نہیں رکتی کوئی بھی. میں خود امیر سنت نے بھی فرمایا, اور ایک سوچ ہونی چاہیے کہ قانون نہیں توڑنا. سگنل پر اب رک جائیں, اب سگنل پر 120 سیکنڈ اور نکلتی نہیں ہے. میں نے کئی مرتبہ ایک نہیں زیادہ کئی مرتبہ سوچا یار یہ 2 منٹ کتنی امپورٹنٹ ہے یار, نکلتی نہیں ہے 2 منٹ. 60 55 50 اور جیسے ہی 10 پر آتا ہے نا تو آدھی کو سگنل کے ادھر ہوتی ہے, بیچ میں آ جاتی ہے. نہ ادھر والا جاتا ہے نہ ادھر والا جا سکتا ہے, بس صبر ہی نہیں ہوتا. ارے تو تم 2 منٹ سگنل پہ نہیں رک سکتے, سوچو تو صحیح, 2 گھنٹے انتظار کرواتے ہو کسی کو. بلکہ بات تو ایسے ہے, واسطہ تو پڑتا ہے نا. اب مثال کے تو بس 9 بجے کا ٹائم دیا, اب 9 میں 5-7 منٹ کم ہوں گے نا جناب. اتنا پابند آدمی ہے کہ 5-7 منٹ پہلے میسج کر دے گا, معاف کیجئے گا میں 5-7 منٹ لیٹ ہو رہا ہوں, 15 منٹ لیٹ ہو رہا ہوں. یعنی کہ وہ ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھیں 9 بجے سے پہلے میں نے آپ کو میسج کر دیا. ارے بھیا آپ کے میسج کا نہیں, آپ کا انتظار تھا, آپ وقت پر تشریف لاتے, اور اب آپ کا 15 منٹ بندہ انتظار کرے. یار میں نے تو بتا معذرت تو کر لی تھی نا. اچھا بعض اوقات ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جو وقت پر نہ آئے تو حیرت ہوتی ہے, یار یہ وقت پر نہیں آئے تو یار مطلب معلومات لو نا کہ اللہ نہ کرے کچھ ایمرجنسی تو نہیں ہو گئی. جی میں صحیح بتا رہا ہوں, کوئی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی. یعنی وہ وقت پر نہ آئے تو حیرت ہوتی ہے کہ کوئی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی. اور کچھ ایسے جو اگر وقت پر آ جائے تو پوچھو طبیعت تو صحیح ہے آپ کی, جب وقت پر آ گئے کمال ہے, آج وقت پر آپ آ گئے کمال ہو جاتا ہے, یہ وقت پر آ گئے. اچھا عذر مسئلہ پریشانی کو ایک کا دفعہ ہوتی ہے نا, کوئی 2-4 دفعہ ہوتی ہے. اب ہر 2-4-6 میں ایک پریشانی, ایوریج 2-3 کی ایوریج بنی ہوئی ہے. 5 دفعہ ٹائم دیا 3 دفعہ پریشانی, 5 دفعہ ٹائم 3 دفعہ ایوریج دیکھو تو اکثریت بیچارہ پریشانی ہے, وقت پر نہیں نکلنا. اچھا پھر کہیں گے جناب ٹریفک بہت جام تھا. ابھی آج ہی ٹریفک جام تھا, روز ٹریفک جام ہوتا ہے.
آپ کو روز نہیں پتا کہ یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں اتنی دیر لگتی ہے. اور چونکہ دنیا میں دیکھا سنا جا رہا تو نیویگیشن ہے, آپ گھر بیٹھ کر نیویگیشن ڈالیں جہاں آپ کی لوکیشن ہے, وہ خود آپ کو بتا دیتا کہ آپ آدھے گھنٹے میں پہنچیں گے کہ 45 منٹ پہنچیں گے, باقی جو رب کی مرضی. ایمرجنسی کبھی کبھی ہوتی, خدا نہ خواستہ کوئی سڑک پر حادثہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ, جو بھی یہ میں عرض کر رہا ہوں. وقت کے پابند, یہ شروع میں آپ کو ہوگا یار کیا کر کروں, کوئی آتا ہی نہیں, آپ کو سب یہی سوچ لے کہ کوئی آتا نہیں ہے تو پھر آئے گا کب. اب آج مفتی دعوت اسلامی کو ہم یاد کر رہے ہیں نا, وقت کی پابندی. ایسے اور بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں, ایسے اور بھی اہل علم ہیں ہمارے دینی ماحول میں, جنہیں میں قریب ان سے اگر کوئی وقت طے ہو جائے نا, کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جن سے اگر وقت طے ہو جائے تو ٹینشن ہوتا ہے کہ یار یہ وقت سے 2 منٹ پہلے آ جائیں گے. ان کی علمی مصروفیت کم نہیں ہے. اور بعض وہ جن کو وقت دو نا تو بھی اپنے کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یار کچھ کر لو 2-4 کام, بلکہ آفس میں ہی وقت دے دو تاکہ ہم اپنے کام کریں, حضرت نے خود آ کر بتا دینا ہے کہ میں تھوڑا تاخیر سے ہو گیا. تو آج آپ یہ بھی نیت کر لیں وقت کی پابندی ہو. جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے, جماعت سے نماز انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے. جماعت, بندہ بالکل جماعت نہ نکل جائے میری, تکبیر اولیٰ نہ نکل جائے میری, یہ وقت کا پابند بناتی ہے. تو وقت کی اہمیت کو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ عصر کی تفسیر آپ نے پڑھی ہوگی, اس میں وقت کی اہمیت ہے, زمانے کی اہمیت ہے. تو یہ مطلب اگر میں کہوں کہ لوگ دنوں پر اپنی زندگی کے نظام کو بناتے ہیں تو میں آپ کو گھنٹوں کا نہیں, میں آپ کو منٹوں کا مشورہ دوں گا. منٹوں پر اپنی زندگی کے نظام کو بنائیں کہ اتنی منٹ اس کام کی, اتنی منٹ کھانے کی, اتنی منٹ پینے کی, اتنی منٹ بات کرنے کی, اتنی منٹ پڑھنے کی, اتنی منٹ جانے کی, اتنی منٹ آنے کی. منٹوں پر اپنا جدول بنائیے. اللہ پاک نے چاہا اگر آپ نے رب کی رضا کے لیے, مفید کاموں کے لیے, یعنی اس حدیث کو تو پیش نظر رکھیں گے نا کہ انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لاغیانی کاموں کو ترک کر دے. یہ ٹائم مینجمنٹ میں بہترین حدیث موجود ہے. یہ لا یعنی کاموں کو, جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, اس کو ترک کر دے اور اس کی اہمیت کو سمجھے. تو اللہ توفیق دے رہے تو منٹوں پر یہ 45 منٹس کافی ہے یار, یہ کافی اس کام کے لیے. غور کرنے سے پتا چلے گا. 40 منٹ, 40 منٹ کافی ہیں, 25 منٹ کافی ہیں. سونا ہے یار چلو تھکن بہت ہے, 35 منٹ سو جاتا ہوں, 26 منٹ سو جاتا ہوں, 41 منٹ سو جاتا ہوں, 63 منٹ سو جاتا ہوں. یہ نسبتوں کی بات کر رہا ہوں. یہ بھی ہوتا ہے, آپ الارم رکھیں 4:63 منٹ, 4:26 منٹ, 4:25 منٹ, 3:12 منٹ, کیا رہ جائے 3:15 منٹ کے دوبارہ ہی رکھ دو, کیا 3 منٹ میں کیا ہو جائے گا. لیکن نسبتوں کی محبت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے الارم کے اندر. اور ایسا کاش ہو جائے کہ اس سے پہلے گھڑی اپنے کو اٹھاوے, اپنے نہ گھڑی کو اٹھاوے, اٹھ جا 3 منٹ پہلے میں اٹھ کر بیٹھا ہوا ہوں. جب کام کا برڈن ہوگا نا, کام کا ٹینشن ہوگا, ذمہ داری کی کوئی اہمیت ہمارے پیش نظر ہوگی تو یار ویسے کیسے آپ کی ٹرین ہے, آپ کو پتا ہے, آپ کا جہاز کی ٹکٹ آپ کو پتا ہے, فلاں ہے آپ کو پتا ہے, کہاں لوگوں کو نیند آتی ہے. پریکٹیکل ہے, پریکٹس ہے, لوگ نہیں سوتے کیونکہ برڈن ہے, سوچ ہے, بوجھ ہے, کام کرنا ہے. تو نیند سے نکلنا, اس لیے میں کئی مرتبہ ہمارے طلبہ کرام, مبلغین و اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی مشورے وغیرہ ہوتے ہیں تو میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ خود اٹھنے کی عادت بنائیں. ہمارے یہاں بعض اوقات جب تک کوئی اٹھاتا نہیں ہے نا, اٹھتا نہیں ہے. اور بعض تو ایسے ہے کہ اس کو 4 آدمی اٹھاوے, کہ لفٹر منگاوے, کیا کرے اٹھانے کے لیے, بھیا کرین منگا کر اٹھاوے. آپ کو کس سے, کسی اور کو بلائیں باہر سے, فورس بلائیں کہ بھائی اس کو اٹھاؤ, یہ اٹھتا نہیں ہے, اس کو سلاؤ, یا سوتا نہیں ہے. تو یہ اب یہ بھی بولے گے میں کچھ کروں گا, تو ٹھیک ہے آپ کرو گے, آپ جب آپ کرو گے دیکھیں گے, جب آپ اٹھو تو صحیح پہلے ٹائم پر. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص اپنے آپ سے ہی کیا گیا کمنٹمنٹ پورا نہیں کر پاتا. آپ نے کمنٹمنٹ کی میں کل سے یہ کروں گا, آپ نے اپنے آپ سے طے کیا کل سے میں یہ کروں گا, آپ نے اپنے آپ سے طے کیا کل میں یہ پڑھوں گا, آپ نے اپنے آپ سے طے کیا کل اتنے بجے اٹھوں گا, آپ نے اپنے آپ سے طے کیا کل میں یہاں جاؤں گا. ارے بھیا اپنے آپ سے کیا گیا وعدہ اگر کہوں, یہ اپنے آپ سے کی گئی بات بھی بندہ پورا نہیں کر پاتا تو کسی اور سے کی گئی بات کیسے پوری کرے گا.
چاہتا ہے کہ بس کروں گا بہت بڑا کام کروں گا. چاہتے تو سب ہیں, چاہتے تو سب ہیں کہ ہو جے سوریا پہ مقیم, پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تو یہ اللہ کرے کہ یہ وقت کی پابندی نصیب ہو جائے جو اسلام کو, دین کو بے حد پسند ہے اور اس کی انتہائی اہمیت ہے. جو وقت کی قدر نہیں کرتا, وقت اس کو کب قدر والا بنانا ہے. جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا, امیر اہل سنت کے 2 رسالے اگر مل جائے تو پڑھ لیں. نمبر 1 غفلت, نمبر 2 انمول ہیرے. بہت موٹیویشن ملتی ہے بھائی, بہت موٹیویشن ملتی ہے. یہاں وہاں ادھر ادھر کی باتیں سننے سے اچھا ہے کہ ہم امیر سنت کی قرآن و حدیث اور بزرگان دین پر لکھی گئی یہ باتیں پڑھیں نا, تو الحمدللہ ہمارے لیے موٹیویشن یہاں ہے, ہمارے لیے ترغیب یہاں چھپی ہوئی ہے, ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے اکابرین کے واقعات کے اندر کہ وہ کتنے وقت کے پابند تھے اور اس وقت کی پابندی نے انہیں کہاں کے کہاں پہنچا دیا. یہ جو ماشاءاللہ امیر سنت نے جو ماہ ربیع الاول میں 12 ارب درود پاک پڑھنے کا جو ہمیں فرمایا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم 12 ارب درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں, اس کے لیے بھی جو وقت کی اہمیت کو سمجھے گا, فضول باتوں سے بچے گا, ادھر ادھر کے معاملات سے بچے گا اور کام میں مصروف رہے گا, انشاءاللہ پاک یہ بہت اچھے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا. پڑھتا رہے درود پاک, پڑھتا رہے درود پاک. تو اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ پاک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جو جماعت سے نماز پڑھنے کی جو نعمت نصیب ہوئی اور جو جذبہ نصیب ہوا, اللہ پاک ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. با جماعت فرض نماز ایک نظر میں سمجھیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. فرض نماز جماعت سے ادا کرنے میں اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہے, ایمان والا ہونے کی گواہی ہے. اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے. نماز با جماعت تنہا یعنی اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. با جماعت عشاء کی نماز پڑھنا گویا آدھی رات قیام یعنی عبادت کرنا ہے. فجر کی نماز با جماعت پڑھنا گویا پوری رات قیام یعنی عبادت کرنا ہے. با جماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا. با جماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوکت دے کر اہل محشر رش کریں گے, اس کے گناہ بخشے جائیں گے. آنے والے کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا. مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا. نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے. جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے خیر یعنی بھلائی پر رہو گے. اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا. اللہ پاک کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. شیطان سے محفوظ رہے گا. بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا. جہنم, منافقت اور غفلت سے نجات نصیب ہوگی. آپس میں محبت بڑھے گی. با جماعت نماز کی تکبیر اولا پانا 100 اونٹنیاں پانے سے بہتر ہے. تو انشاءاللہ نماز با جماعت کا اہتمام مرتے دم تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور اس کی دعوت عام کرتے رہیں گے. اور اللہ پاک نے چاہا تو یہ جو نیک اعمال کا رسالہ اس پر عمل کریں گے تو ہمارے کئی اور عبادات کے معاملات بہتر ہو جائیں گے, اچھے ہو جائیں گے, عمدہ ہو جائیں گے. اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرے جدول کے مطابق. جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت بنانے میں مدنی قافلہ مدینہ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں تو اللہ پاک ہمارے اس نظام میں اور برکت دے اور ہمارے ماشاءاللہ جو نظام چلانے والے ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. جماعت سے نماز کے لیے جو اٹھانے کا, جماعت سے نماز پڑھانے کا جامعۃ المدینہ میں جو رجحان ہے یہ اپنی مثال آپ ہے. اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم الحمدللہ یہ لیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک جامعۃ المدینہ کو بھی سلامت رکھے, مدرسۃ المدینہ کو سلامت رکھے اور ہم جو علم حاصل کرے اللہ پاک علم نافع عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی دستار فضیلت آج ہونے جا رہی ہے. اللہ پاک ان کو آپ کو بھی برکتیں دے اور مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں آنے والی ہیں.
آنے والے ہفتے سے مسلسل مدنی مذاکرے ہوں گے، مسلسل مدنی مذاکرے ہوں گے، اور 13ویں شب تک مدنی مذاکرے جاری رہیں گے، اور مدنی مذاکروں سے پہلے جلوس میلاد کا بھی سلسلہ ہوگا، اور الحمدللہ مدنی مذاکروں کے بعد خصوصی مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوگا، سحری کا سلسلہ بھی ہوگا، الحمدللہ رب العالمین۔ خوب برکتیں ہوں گی، خوب رحمتیں ہوں گی۔ آپ سے بھی درخواست ہے میرے جامعۃ المدینہ کے تمام طلبہ کرام، اساتذہ کرام، اور جو طالبات ہیں وہ مدنی چینل پر، اور طلبہ کرام وغیرہ جو جامعۃ المدینہ کی مجلس ہے، یہ بھی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ انشاءاللہ پاک اپنے ہاتھوں میں پرچم لے کر مدنی مذاکروں میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے، اپنے گھروں کو سجائیں گے، پرچم بھی لگائیں گے، اور خوب دھوم جھوم کر آقا کا جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت استقامت عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کی یہ نصیحت اللہ پاک ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے بال برابر بھی ہٹنا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اور صرف اعلیٰ حضرت، بس خلاص، صرف اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت، امام اہل سنت، صرف امام اہل سنت۔ امیر اہل سنت نے ہمیں کس کے پیچھے چلایا؟ امام اہل سنت کے پیچھے۔ بس چلتے چلے جائیں کہ یہ انشاءاللہ ہمیں شریعت، قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق چلنے کا درس دیتے ہیں، اور اس پر چلتے چلتے انشاءاللہ وایا مدینہ جنت میں داخلہ پائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اور ایک اور درخواست کرتا چلوں اسلامی بھائیوں کے لیے، جامعۃ المدینہ کے داخلوں میں بھی ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ جتنے بھی طلبہ کرام ہیں ان سب کو ایک ہدف نہیں ملتا تو ملنا چاہیے کہ ایک ہدف لیں کہ کم از کم اتنے اسلامی بھائیوں کو ہم جامعۃ المدینہ میں داخلہ بھی دلوائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے برکت ہی برکت ہوگی، اور ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں نرمی، حسن اخلاق کی نعمت سے مالا مال کرے، اور دعوت اسلامی کے دینی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت۔ ماشاءاللہ کئی جامعۃ المدینہ ایسے علاقوں میں، بلکہ یہ بھی مرض کر دوں، کئی ایسے علاقے ہیں جو جامعۃ المدینہ کے طلبہ، اساتذہ کرام اور ہمارے ناظمین کے ذریعہ الحمدللہ وہاں دینی کام کی بڑی بدری بہار ہے، بڑی بہار ہے الحمدللہ، وہ سنبھالا ہوا جامعۃ المدینہ نے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ جہاں جہاں ہمیں موقع ملے ہم یہ کام کریں، اور جیسے ابھی ٹیلی تھون آنے والا ہے تو انشاءاللہ تعالی ٹیلی تھون میں بھی ہم بھرپور حصہ لیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔